ہم اپنے YouTube چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا کی حقیقت انسانی عقل سے بہت بلند ہے، اتنی بلند کہ اسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سارا سال غریب تکلیفوں اور آزمائشوں سے تڑپتا رہتا ہے، اور اگر سال میں ایک آدھ دفعہ وہ مسکرا بھی دے تو ہم اس کی تصویر بنا کر کہتے ہیں کہ خوشی کا تعلق پیسے سے نہیں۔ شیرنی جن نوکیلے لمبے دانتوں سے اپنا 300 کلو کا شکار کرتی ہے، وہ انہی دانتوں سے اپنے بچے کو بغیر خراش کے محفوظ جگہ منتقل کرتی ہے۔ اگر قسمت بھی آپ کو گردن سے دبوچ لے تو کچھ دیر صبر سے کام لیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو خطرے سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر لے جا رہی ہو۔ میں نے رشتوں کو خود سے دور جاتے دیکھا ہے، میں نے اپنے دوستوں کو منہ موڑتے دیکھا ہے، میں نے اپنی جان سے عزیز لوگ بدلتے دیکھے ہیں، پھر میں نے ایک ذات کو اپنے قریب محسوس کیا ہے، اور بے شک اس ذات نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، اور وہ ذات اللہ تعالی کی ذات ہے۔ اگر آپ کو کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ اس سے شکایت کرنا چھوڑ دیں اور خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت آپ کا دستیاب رہنا، اس کے پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں، اور بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام و مرتبہ اور عزت نہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے تاکہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ اگر آپ کے پیچھے شیطان پڑا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ قیمتی ضرور ہے۔ اس دنیا کی سب سے بھاری چیز آدمی کی خالی جیب ہوتی ہے، اور خالی جیب کے ساتھ زندگی کے سفر میں چلنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو زندگی کا ہمیں سب سے بڑا پچھتاوا ان غلط کاموں کا نہیں ہوتا جو ہم نے کیے، بلکہ ان ہزاروں صحیح کاموں کا ہوتا ہے جو ہم نے غلط لوگوں کے لیے کیے۔ ماں کا دل وہ گہری کھائی ہے جس کی گہرائی میں ہمیشہ آپ کو معافی ہی ملے گی۔ جس طرح لوگ مردے کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اگر اسی طرح زندہ انسان کو سہارا دے دیا جائے تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ انسان کی ہر غلطی پر پردہ صرف اللہ تعالی کی ذات ڈال سکتی ہے، انسان کی ذات تو صرف اچھالنا جانتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو پھر ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ جب کوئی بھی انسان تکبر اور رعونت کی حد پار کرنے لگے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچنے والا ہے۔ ہم جب کسی سے ناراض ہو کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے میرا دل توڑ دیا، یا تمہاری اس بات سے میرا دل ٹوٹ گیا، تب ہمارے دل پر صرف ٹھیس لگی ہوتی ہے اور فقط ہم شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، مگر جب سچ میں دل ٹوٹ جاتا ہے تب ہم مکمل خاموش ہو جاتے ہیں اور اگلے بندے سے کوئی شکوہ نہیں کرتے، تب ہمارے درمیان کا رشتہ مکمل ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا بلڈ پریشر بہت سمجھدار ہوتا ہے،
جو غریب اور کمزور لوگوں پر تو بہت جلدی چڑھ جاتا ہے لیکن کسی طاقتور کے سامنے بالکل نارمل رہتا ہے۔ جو لوگ حدیں پھلانگ کر بہت آگے نکل جائیں تو پھر انہیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود ہی چھوٹ جاتے ہیں۔ ہمیشہ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو لوگوں کی دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں۔ کبھی کسی انسان کو خود سے کمتر نہ سمجھیں، کیونکہ 5 روپے کا پین 5 کروڑ کا چیک سائن کرنے کے کام آتا ہے، اس لیے کسی کو بھی ہلکے میں نہ لیں۔ زندگی میں ہمیشہ اپنی محبتیں ان لوگوں کو دیں جو آپ کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں، اور ایسے لوگوں کو بھول جائیں جو آپ کی کردار کشی کریں۔ اگر درخت پر اس کی اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر انسان کو اپنی اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انجام آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار اور آپ کے دوست آپ سے خوش رہیں تو پھر آپ ان کے سامنے ہمیشہ پریشان نظر آئیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا ہے، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ تم یہ نہیں جانتے کہ تم جنت میں کس خالص نیکی کے ساتھ داخل ہو سکتے ہو، کسی مسکراہٹ کے ساتھ، کسی مہربان لفظ کے ساتھ، کسی آنسو کے ساتھ، باہم خلوص کے ساتھ، کسی آیت کی تلاوت کے ساتھ، کسی تسبیح یا پاکیزہ اور خیر خواہ دل کے ساتھ۔ بس کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ اپنے آپ کو اکیلے چلنے کا عادی بنا لو اور اپنے حساب سے چلو۔ یاد رکھو، اگر تم لوگوں کے حساب سے چلو گے تو اپاہج بن جاؤ گے۔ انسان کی سب سے بڑی فتح بے شمار نعمتوں کے باوجود عاجزی کو اپنائے رکھنا ہے۔ اپنی بھوک پر اتنا قابو ضرور رکھو کہ دوسرے لوگوں کی خوشیاں کھانے کی نوبت نہ آئے۔ اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ ہمیشہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، کیونکہ یہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پر وار نہیں کرتے۔ مخلص لوگوں کی پہچان یہ بھی ہے کہ اگر وہ کسی کا فائدہ نہ کر سکیں تو پھر کسی کا نقصان بھی نہیں کرتے، اور منافق لوگ جن سے فائدہ لیتے ہیں انہی کو بدنام کرتے ہیں اور انہی کا نقصان کرتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہاری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ ہر مصیبت اور ہر دکھ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور اگر آپ کے ساتھ کچھ رہے گا تو صرف آپ کے صبر کا اجر۔ ثواب حاصل کرنے کا آسان طریقہ کسی میت یا کسی جنازے کو کندھا دینا ہے۔ زندہ لوگوں کے دکھوں کو کندھا دینا سیکھیں، کیونکہ کسی کے گرتے وجود کو کندھا دینا، ان کو سنبھال لینا انسانیت کی معراج ہے۔ دوسرے لوگوں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخر خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن وہ سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، خوشیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں، یقین مانیں وہ خوشی آپ کی طرف پلٹ کر آئے گی۔ سب سے زیادہ سکون دینے والی آواز ماں کی آواز ہے۔ پریشانی میں اکثر ہم کسی کو سننا نہیں چاہتے، مگر ماں کی گود میں سر رکھ کر
सारा दिल का हाल बयान कर देते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन दो चीजों से खुद को बदल लो, फिर देखो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। नंबर 1, हर वक्त माजी में जीना। जो गुजर गया वो सबक था, सजा नहीं, अब सिर्फ आगे देखो। और नंबर 2, खुद को दूसरों से कम समझना। तुम वो नहीं हो जो लोग कहते हैं, तुम वो हो जिसे अल्लाह ताला ने खास मकसद के लिए चुना है। किसी को अच्छे अमल से दिली खुशी देना 1000 सजदे करने से बेहतर है। और इंसानियत एक बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करें। हमारे आसपास ऐसे मुनाफिक और गद्दार लोग हमेशा मौजूद रहते हैं जो अपनों से हसद, जलन, बुग़्ज़ और मुनाफिकत रखते हैं, लेकिन दूसरों की चापलूसी और तलवे चाटने में फख्र महसूस करते हैं। हमेशा दुआ मांगते रहा करो, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन तो सिर्फ हमारी सोच में है, खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। ऐ अल्लाह, मुझे आने वाले बेहतरीन दिन अता फरमा और मेरे नसीब में ऐसा लिख दे जिससे मेरा दिल खुश हो जाए। मुझे ज़हनी सुकून अता कर और मेरे मुआमलात को आसान कर दे। आमीन।